والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي والبخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا أصابه النار. قيل يا رسول الله وما بلاؤها؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. رواه البيهقي في السنن. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور عزیز طلباء، موت ایک اٹل حقیقت ہے. ہر شخص اس کا سامنا کرتا ہے. کل من علیہ فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام. کل نفس ذائقۃ الموت. موت سے کسی کو وفا نہیں، لیکن عام طور پر انسان اپنی موت کو بھولا ہوا رکھتا ہے. اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح سے اپنی امت کے لوگوں کو اس طرح متوجہ فرمایا ہے کہ موت کو یاد رکھا ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اکثروا ذکر هذه اللذات. لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. ذکر کے دو معنی ہیں، ایک ہے زبان سے ذکر کرنا اور ایک ہے دل میں یاد رکھنا. دونوں طرح کے ذکر مطلوب ہے. چنانچہ مختلف مواقع پر مختلف اذکار میں موت کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے. انسان جب سونے کے لیے بستر پہ جاتا ہے اس وقت دعا سکھلائی گئی ہے، شروع کرے: اللہم بسمک اموت و احیا. اے اللہ، میں تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے پھر زندگی پاؤں گا. پھر جب سو کر اٹھتا ہے تو کہتا ہے: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھ کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور قیامت طائب ہونے کے بعد دوبارہ اٹھ کر اسی کے پاس جانا ہے. اس میں قرآن پاک کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام جانداروں کی روح کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں جب اس کی موت کا وقت آتا ہے. ہر شخص کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ مرنے والے کی جان کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا. اور جو مرتا نہیں اس کی روح کو اس کے سونے کے وقت اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ. پھر جس کی موت کا فیصلہ ہوتا ہے اس کی روح کو اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اور باقی کی روح کو تھوڑی مدت کے لیے آزاد کر دیتے ہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر شخص روزانہ ایک مرتبہ موت سے دوچار ہوتا ہے. جب سویا تو موت کی آغوش میں گیا اور جب بیدار ہوا تو نئی زندگی لے کر آیا. جانے کے وقت اظہار ہے کہ اللہ تیرے نام پہ میں مرنے جا رہا ہوں اور اگر تو زندگی عطا فرمائے گا تو دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا. یہ نہیں کہتا کہ اللہ تیرے نام پہ سونے جا رہا ہوں اور تیرے نام سے بیدار ہوں، بلکہ دعا کیا سکھلائی گئی: تیرے نام سے مر رہا ہوں، تیرے نام سے جیوں گا. اسی طرح بیدار ہونے کے بعد پھر تذکرہ ہے: الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی. اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو موت دینے کے بعد
دوبارہ زندگی عطا فرمائے۔ اس مرحلے سے روزانہ انسان گزرتا ہے۔ ہم اگر دعا کے عادی بھی ہیں تو ایک ذکر کے طور پر زبان سے اس کو دوہرا لیتے ہیں، لیکن یہ مضمون ہمارے ذہن میں نہیں رہتا کہ حقیقتاً ہم مرنے جا رہے ہیں اور ہماری یہ نیند آخری نیند بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دوسری دعا جو سونے کے وقت یہ سکھلائی گئی، اللہم بسمک وضعت جنبی وبک ارفعها وبک ارفعه وإن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين۔ کیا دعا ہے؟ بسمک ربی وضعت جنبی، اے اللہ تیرے نام سے میں اپنا پہلو بستر پہ ڈال رہا ہوں، وبک ارفعه، اور تیرے ہی نام سے اس پہلو کو بستر سے اٹھاؤں گا، وإن أمسكت نفسي، اگر تو میری جان کو اپنے پاس روک لے، فاغفر لها وارحمها، تو میری مغفرت فرما دیجیے گا، میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیے گا، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، اور اگر آپ اس کو دوبارہ آزاد کرنے کا فیصلہ فرمائیں تو جس ذریعے سے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں، میری جان کی بھی حفاظت فرمائیے۔ یہ روزانہ کا تذکرہ ہے۔ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بار بار اس کا تذکرہ، مرنے کا، موت کا ذکر فرمایا، اکثروا ذکر هذه اللذات، موت کا تذکرہ کثرت سے کرو۔ ہم موت کا ذکر کرنے سے گھبراتے ہیں، یہ موت ہمارا علاج ہے۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه القلوب تصنع كما يصنع الحديد اذا اصابه الماء، ان دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے پر پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ لوہے پہ پانی لگ جائے تو زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسی طرح دل کے اوپر بھی زنگ لگتا ہے۔ قیل ما الہ یا رسول اللہ، پوچھا کہ یا رسول اللہ دل پہ لگنے والے زنگ کو صاف کیسے کیا جائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو چیزیں ہیں دل کے زنگ کو دور کرنے والی، ایک موت کا کثرت سے تذکرہ، موت کو کثرت سے یاد کرنا، یاد رکھنا، اور دوسرے قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک سے متعلق انشاءاللہ کسی مجلس میں مستقلاً گزارش کی جائے گی۔ اس وقت میں موت کی یاد کے سلسلے میں اس روایت کو پڑھ رہا ہوں۔ دل پہ لگنے والے زنگ کو دور کرنے کے لیے موت کو یاد کرو۔ دل کہاں ہے؟ سینے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اول تو اس کا زنگ لوہے کے زنگ کی طرح کا نہیں ہے، نظر آنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ تو گناہوں کا معنوی دھبا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے پھر گناہ کرے تو دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن پاک میں فرمایا گیا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں کے اوپر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے زنگ لگ گیا۔ اس زنگ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ مومن کا دل ایک آئینہ ہے، اچھے برے اعمال کا اس میں عکس آتا ہے، اسی لیے اگر کوئی صاف دل مومن ہوگا تو اچھے کام سے دل مطمئن ہوتا ہے، برے کام سے دل کو تکلیف ہوتی ہے، دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز دل میں کھٹکے اس کو چھوڑ دو، جو چیز نہ کھٹکے اس کو اختیار کرو۔ کیوں؟ اس کے تو مومن کا دل آئینہ ہے، اچھی چیز اچھی نظر آئے گی اس کو، جیسے آئینہ صاف ہو اچھا چہرہ خوبصورت نظر آئے گا، برا چہرہ بدسورت نظر آئے گا۔ لیکن اگر آئینے کے اوپر کالک پھوڑ دی جائے تو نہ حسین چہرے کی خوبی اس میں منعکس ہوگی، نہ برے چہرے کی بدصورتی اس کے اندر منعکس ہوگی، سب یکساں ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر دل کے اوپر گناہوں کی وجہ سے دھبے آ گئے ہیں، دل زنگآلود ہو گیا ہے، تو نیکیوں کی رغبت بھی ختم ہو جائے گی، برائیوں کی نفرت بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر آدمی بڑا سے بڑا گناہ کرنے میں ہچکے گا نہیں،
اور اسی طرح اچھی سے اچھی نیکی کام، اچھی سے اچھی نیکی کے لیے اس کے دل میں کوئی شوق پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ دلی بادشاہ ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے، اسی کی طلب پر آدمی کام کرتا ہے، اسی کے روکنے سے آدمی رکتا ہے۔ جب وزن آدمی ہو گیا تو نہ اچھے کام کو وہ محسوس کرے گا، نہ اس کا حکم دے گا، نہ برے کام سے روکے گا۔ تو دل پہ لگنے والے زن کو دور کرنے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عنایت تجویز فرمایا، اس میں موت کا کثرت سے یاد کرنا بھی ہے۔ اس لیے ہم یہ جو مطلوب دعائیں، ان میں جو موت کا تذکرہ ہے، اس کو بھی پڑھا کریں پابندی کے ساتھ، دوسرے اپنے مرنے کو یاد کریں۔ ایک اور روایت ہے، وقت کی تنگی کی وجہ سے کو ذکر نہیں کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہ استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ تعالیٰ سے جیسا شرم کرنے کا حق ہے، حیا کرنے کا حق ہے، اس سے حیا کرو۔ صحابہ نے کہا انا نستحی من اللہ یا نبی اللہ والحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم لوگ اللہ تعالیٰ حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیس ذاک، یہ حیا مراد نہیں ہے، ولکن من استحیا من اللہ حق الحیاء فلیحفظ الرأس وما وعى، جو آدمی اللہ سے ویسی حیا کرتا ہے جیسا اس سے حیا کرنی چاہیے، تو اس کو چاہیے کہ سر کی حفاظت کرے، اور سر میں جتنی چیزیں سر کی حفاظت کرے، دماغ کی حفاظت کرے، آنکھ کی حفاظت کرے، کان کی حفاظت کرے، اور جو اعضاء زبان کی حفاظت کرے، سر میں جتنے اعضاء ہیں ان سب کی گناہوں سے حفاظت کرے۔ وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، پیٹ کی حفاظت کرے، اور پیٹ میں جو چیزیں ان کی حفاظت کرے، دل کی حفاظت کرے، حرام غذا سے مشتبہ غذا کے پیٹ کو بچائے۔ اور فرمایا کہ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَىٰ، اور موت کو اور بوشیدہ ہو جانے کو یاد کرے۔ یہ اللہ سے حیا کا تقاضا ہے، جو بندہ اللہ سے حیا کرے گا وہ اپنی موت کو یاد کرتا رہے گا، سوچتا رہے گا کہ زندگی عارضی ہے، ہر گناہ کے وقت یاد آئے گا کہ نہیں مرنا بھی ہے، اللہ کے سامنے جانا بھی ہے، اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، کہ موت کی یاد اس کو گناہوں سے روکے گی۔ سے میرے بھائیوں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کو اپنے پیش نظر رکھیں، موت کو یاد کرتے رہیں، اپنے دل کی صفائی کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔